میرے شوہر نے مجھے طلاق نہیں دی ہے اور 6 سال سے مجھ سے بات نہیں کی ہے اور میں اپنی امی کے گھر میں رہتی ہوں، مجھے دوسری شادی کرنے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ آپ شوہر سے طلاق لے سکتی ہیں، اگر وہ ڈیورس نہیں دیتا تو عدالت میں کیس کریں کہ میرے شوہر کو عدالت مجبور کرے یا تو مجھے لے کر جائے، میرے حقوق ادا کرے، یا پھر مجھے چھوڑے۔ تو شوہر اگر لے جانے پہ راضی ہو جاتا ہے تو عدالت پھر آرڈر دے گی آپ کو کہ آپ جائیں اور شوہر کے ساتھ رہیں، اور اگر شوہر کہتے نہیں میں نہیں لے کے جاؤں گا تو پھر عدالت شوہر کو کہے گی بھائی نہیں لے کے جاتے تو ڈیورس دو، اگر ڈیورس نہیں دیتے تو ہم نکاح ختم کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں عدالت نکاح ختم کر دے تو وہ نکاح ختم ہوگا، پھر آپ جہاں چاہیں شادی کریں۔ کیا غیر مسلم خواتین سے نکاح کے لیے اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں اور ان سے نکاح کر سکتے ہیں؟ کیوں بھائی صاحب، مسلمان خواتین دنیا سے شارٹ ہو گئی ہیں تو غیر مسلم خاتون سے نکاح جائز نہیں ہے، آپ مسلم خاتون سے نکاح ہی کی دعا مانگا کریں۔ اب آپ فوراً اگلا سوال آئے گا کہ غیر مسلم خاتون کے اسلام کی دعا کرنا، پھر ان سے شادی کی دعا کرنا، اتنی لمبی دعاؤں کے تکلف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حرام کیا ہے آپ اس کے پیچھے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اب یہ تو بہت کم امکان ہوتا ہے وہ اسلام لے آئے، پھر اسلام لائے تو پتہ نہیں آپ سے شادی کی نیت سے لا رہی ہے یا دل سے لا رہی ہے، لمبی چوڑی اس میں بحث ہے۔ تو آپ مسلمان عورتوں سے دعا مانگا کریں کہ اللہ میرا کسی اچھی نیک پرہیزگار مسلمان خاتون سے نکاح ہو جائے۔ میں بھی دعا مانگتا ہوں اللہ کرے آپ کو کوئی اچھی سی نیک پرہیزگار اور جس کی طرف آپ کی رغبت ہو ایسی زوجہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کا اس سے نکاح کرا دیں، آمین۔ شوہر نے اپنی بیوی کو تھانے میں 1 طلاق دی، تھانے میں طلاق، پھر گھر آ کر 2 طلاق دی، یعنی کہ سب کے سامنے بار بار طلاق دی، اور سب علماؤں نے طلاق کی تصدیق بھی کر دی۔ لیکن یہ لوگ لاہور کی ایک یونیورسٹیز ہے منہاج، وہاں پر گئے اور ان لوگوں نے کہا کہ طلاق نہیں ہوئی، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ فتوے مجھے نہیں پتا منہاج والوں کا یہ منہج ہے، کیونکہ طاہر القادری صاحب بھی میرا خیال ہے 3 طلاق کو 3 ہی کہتے ہیں، وہ فقہ حنفی ہی کو فالو کرتے ہیں، اور اس میں تو سارے صحابہ تابعین تبع تابعین سب کا اجماع ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں۔ کئی بار میں اس پہ ریکارڈ کروا چکا ہوں، قرآن و سنت سے یہی ثابت ہے۔ تو یہ تینوں طلاقیں واقع ہو گئی ہیں، ادھر ادھر سے کہیں سے بھی فتویٰ لے کے ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ بیوی کو رکھیں، بدکاری اور زنا کا گناہ ہوگا۔ دانش احمد وار کشمیر سے، کیا سرکاری ملازم کا تبلیغی جماعت میں جانا جائز ہے، اور اگر جائز ہے تو اس کا ان دنوں کی تنخواہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ سرکاری ملازم اپنی چھٹیوں میں جا سکتا ہے، اگر چھٹیوں کے علاوہ میں جاتا ہے تو پھر اس کو تنخواہ کاٹنی پڑے گی، اللیگل کام کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ مفتی صاحب، کیا فقیر کو کھانا دیتے وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں چاول گیہوں یہ سب چیزیں نہ ہوں؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ کیوں بھائی، چاول گیہوں ہی تو کھانے کو بولتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی کھلا سکتے ہیں فقیر کو جو وہ کھا لے شوق سے۔ کاروبار میں کتنے فیصد منافع لینا جائز ہے؟ منافع کی پرسنٹیج کوئی شریعت میں متعین نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم ببعض، لوگوں کو کاروبار میں اوپن چھوڑ دو، اللہ سب کو ایک دوسرے کے ذریعے کھلائے گا، تو اس لیے کوئی پرسنٹیج شریعت میں متعین نہیں ہے۔ البتہ اتنا نفع لینا کہ لوگوں کو دھوکہ ہو اس میں، یعنی لوگ یہ سمجھیں کہ شاید یہ چیز ہی بڑی مہنگی ہے، تو یہ دھوکہ دینا جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا، ذخیرہ اندوزی کرنا ایسی چیزوں کی جس کی لوگوں کو بہت شدید ضرورت ہے اور پھر بہت زیادہ نفع رکھ کے بیچنا کہ جس سے لوگوں کو نقصان ہونا شروع ہو جائے، جیسے کھانے پینے کی چیزیں، آٹا چاول ہے، اب یہ مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی اور آپ نے ڈبل سے بھی زیادہ ریٹ پر بیچا، جس سے غریب آدمی کا خطرہ ہے کہ وہ تو بھوک سے مر جائے گا بیچارہ، یعنی لوگوں کے لیے روٹی اور چاول ہی ان کی دسترس سے باہر ہو جائیں، تو ایسی ذخیرہ اندوزی یہ بہرحال ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن نارملی شریعت نے کوئی منافع کا ریٹ متعین نہیں کیا۔ ایک آدمی زیادہ پرسنٹیج منافع کی لے رہا ہوگا تو کسٹمر دوسرے کے پاس چلا جائے، بولے کہ بھائی یہ کم دے رہا ہے تو میں ادھر آ جاؤں گا۔ اگر کوئی قیمتی چیز تحفے میں دے تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ تحفے میں ملی ہوئی چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، ہاں گولڈ اگر ملا ہے یا سلور ملی ہے یا کیش اماؤنٹ ملا ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ یہ بات حقیقت ہے کہ یہ بات حقیقت ہے کہ شب برات میں روحیں گھر میں آتی ہیں؟ شب برات میں روحیں گھر میں نہیں آتی ہیں میرے بھائی، شب برات میں تو لوگ آج کل گھروں میں نہیں ہوتے، گھروں سے باہر انجوائے کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، تو روحیں کیوں گھروں میں آئیں گی پھر؟ تو جو گھر میں تھے وہ باہر نکل گئے، تو شب برات میں روحیں گھروں میں نہیں آتی ہیں، اور جو گھروں سے باہر قبرستانوں میں لائف کو انجوائے کرتے پھر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ گھروں میں جا کے بیٹھیں، کوئی عبادت کرنی ہے گھر کے اندر کریں۔ احمد شبیر سیالکوٹ سے، اگر بازو پر کٹ لگا ہو تو کیا نماز ادا ہو جائے گی؟ کٹ کا نماز سے کیا تعلق ہے میرے بھائی؟ ہو جائے گی۔ اگر باپ شیعہ ہو اور بیٹا سنت پر چلے تو کیا بیٹا بھی شیعہ کہلائے گا؟ بیٹا اگر اہل سنت والجماعت میں سے ہے، سنی فقہ کو فالو کر رہا ہے تو بیٹا سنی ہی کہلائے گا۔ کیا سنت غیر مؤکدہ نہ پڑھنا گناہ ہے؟ سنت غیر مؤکدہ نہ پڑھنا گناہ نہیں ہے، ہاں سنت مؤکدہ کو چھوڑ دینا اور چھوڑتے رہنا یہ شخص قابل ملامت ہے اور اس میں گناہ کا خطرہ ہے، کیونکہ سنت مؤکدہ نبی نے ہمیشہ فرض نماز کے ساتھ پڑھی ہیں، تو یہ
اس لحاظ سے نماز کا حصہ ہے، یہ نماز کی تکمیل نہیں ہوتی، تو کبھی کبھار سفر ہے یا کبھی تھکاوٹ ہے تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن نارملی سنت موقدہ چھوڑنے کی عادت بنا لینا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔ البتہ غیر موقدہ چھوڑ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ سجدہ تلاوت کا صحیح طریقہ بیان کر دیں کہ کس وقت ادا کیا جائے، پورا قرآن پاک مکمل پڑھنے کے بعد سارے سجدے کیے جائیں یا کسی اور طریقے سے؟ بہتر تو یہی کہ جب سجدے کی آیت پڑھیں فوراً سجدہ کریں، سنت عمل یہی ہے، لیکن اگر کسی نے نہیں کیا ایسے، جیسے حافظوں کو حرج ہوتا ہے وہ یاد کر رہے ہوتے ہیں، تو آخر میں سارے سجدے کر لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اگر ایک لڑکا اور لڑکی نکاح کے بغیر تعلق میں ہوں اور انہیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ یہ گناہ ہے اور وہ غلط تعلقات ختم کر کے نکاح کا ارادہ کریں تو کیا یہ ان کے لیے صحیح ہے؟ جی ہاں صحیح ہے، پہلے غلط کر رہے تھے تو وہ غلط تھا، تو اب اگر نکاح کریں گے تو وہ صحیح ہو جائے گا، لیکن جو غلط کیا اس پہ وہ کبیرہ تھا، اس پہ اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ بعد میں نکاح کا ارادہ بھی ہونا تو بھی اس لڑکی سے فزیکل ریلیشن قائم کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ کیا عورت اپنی آئی بروز کے علاوہ پورے جسم کے بال نکال سکتی ہے؟ جی، آئی بروز اور سر کے بال اور آئی بروز کے علاوہ باقی جسم کے بال نکالنا جائز ہے۔ محمد فرمود عالم کٹھیار بہار سے، نماز جنازہ سے پہلے میت کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا جائز ہے؟ نہیں، کیونکہ شریعت نے ہمیں دعا کا طریقہ بتایا ہے، وہ کیا ہے کہ نماز جنازہ ہی دعا ہے، اور پھر اگر مزید دعا مانگنی ہے تو دفنانے کے بعد قبر پہ آپ دعا مانگ سکتے ہیں، وہ بھی اجتماعی ثابت نہیں ہے، انفرادی طور پہ دعا مانگی جائے۔ کیا جمعرات کو مغرب کے بعد سورہ کہف پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ کہف کے بارے میں جو روایات ہیں وہ جمعے کے دن بھی ہیں، جمعے کی رات کو بھی آتا ہے، تو کوئی کسی بھی ٹائم پہ آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ نماز یا کسی اور عبادت کے بعد یہ کہنا کہ اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، کیا ایسا کہنا صحیح ہے؟ اسلاف سے یہ الفاظ ثابت نہیں ہے، اس لیے ان الفاظ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لوگوں نے اپنے آپ کو بڑی ٹینشن میں ڈالا ہوتا ہے، کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں تو میں ایک جگہ ہوتا تھا تو وہ دعا مانگتے تھے، کوئی بھی کام کرتے دعا، اتنی لمبی دعا، اس کا ثواب آدم علیہ السلام کو پہنچے، نوح علیہ السلام کو پہنچے، ابراہیم علیہ السلام کو پہنچے، ہوتے ہوتے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے تمام صحابہ۔ بھائی کیوں اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے یار؟ نیک عمل کرو، اللہ سے قبولیت کی دعا مانگو، بس کافی ہے اتنا۔